بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کرنسی نوٹ پر لکھی یہ عبارت حامل ہزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آئیے جانتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کرنسی نوٹ پر یہ جملہ حامل ہزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا دراصل ایک حلف نامہ ہے، ایک وعدہ ہے، ایک رسید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کی پابند ہے۔ اگر آج پاکستان کی کل آبادی اسٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف 20% نوٹ قابل استعمال ہوں گے اور باقی 80% نوٹوں کی قیمت 13 روپے فی کلو ہے، کیونکہ باقی نوٹوں کے برابر سونا موجود ہی نہیں، اس لیے ان کی قیمت وہی ہے جو ردی کوڑے کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگ لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلانے لگے تھے، کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح، جسے انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں، کا کنسیپٹ 100 سال پرانا ہے۔ ایک مرغی کی قیمت فرعون کے دور میں 2 درہم تھی، جو کہ 19ویں صدی کے آخر تک 2 درہم ہی رہی۔ اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت 2 درہم ہی بنتی ہے، مطلب یہ 0% انفلیشن۔ پچھلے 100 سال سے کاغذی کرنسی کی قیمت کئی 100 گنا گر چکی ہے۔ انفلیشن دراصل ایک ٹیکس ہے جو کہ امیر و غریب سب برابر ادا کرتے ہیں۔ آج غربت اور افلاس کی بڑی وجہ پیپر کرنسی اور اس پر دیا جانے والا سود ہے۔ جب ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالر ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے، بلکہ امریکہ میں کسی بینک میں موجود ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ آج تک دنیا میں موجود ڈالرز کا صرف 3% چھاپا گیا ہے، باقی 97% ڈالر کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں موجود ہیں۔ IMF کے چارٹر میں یہ بات تحریر ہے کہ کوئی ملک سونے اور چاندی کے سکے جاری نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو IMF یا ورلڈ بینک اسے قرضہ نہیں دیں گے۔ امریکہ سمیت دنیا میں کئی سربراہان مملکت اس بات پر قتل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی کرنسی سونا یا چاندی کے سکے جاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ IMF جب قرضہ دیتا ہے تو پہلی شرط پرائیویٹائزیشن کی رکھتا ہے اور اس کے بعد قرض دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا کہ ایسا کیوں ہے؟ عرب اور ایران سمیت تمام پیٹرول برآمد کرنے والے ملک اس بات کے پابند ہیں کہ پیٹرول صرف ڈالر کے بدلے بیچا جائے گا، نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں۔